بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ میں ہوں محمد کمال منہا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے حکایات سیکشن کی جو حکایت ہے وہ ہے طوطے کا پیغام، جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر ہندوستان پہنچا اور دوران سفر جب اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا اور اس کے کانوں میں طوطوں کی آواز آئی تو اسے اپنے پالتو طوطے کا پیغام یاد آیا۔ اس نے طوطوں کے سامنے جا کر اس کا پیغام سنا ڈالا۔ پیغام کا سننا تھا کہ ایک طوطا تھرتھراتا ہوا نیچے گرا اور پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر بہت حیران ہوا اور اس واقعے سے یہی احظ کیا کہ ضرور یہ طوطا میرے طوطے کا قریبی عزیز ہوگا۔ اس کی قید کی خبر سن کر اس کتاب نہ لایا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سوداگر کو بے حد افسوس ہوا۔ قصے مختصر: جب سوداگر اپنے وطن واپس آیا تو اپنے سارے نوکروں کی فرمائش کردہ چیزیں ان کے سپرد کر دی، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ طوطے نے بھی پنجرے سے اپنے پیغام کا جواب طلب کیا۔ سوداگر کے چہرے پر غم کے سائے لہرا گئے۔ اس نے طوطے کو جواب نہ سننے کی تاکید کی، لیکن طوطے کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر سوداگر نے کہا، میں تیری حالت اور تیرا پیغام دونوں تیرے جنگل کے طوطوں کے سامنے گوش کیا۔ ان میں سے ایک طوطا جو شاید تیرا قریبی عزیز تھا وہ نیچے گرا، اس نے پھڑا کر اپنی جان دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ قیدی طوطے کی بھی آنکھیں پتھرا گئیں، تھرتھری چھوٹ گئی، وہ پنجرے کے اندر ہی کلاواری کھا کر بے جان ہو گیا۔ سوداگر اپنے سامنے اپنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و اندوہ سے بدحواس ہو گیا۔ بار بار سینہ کو بھی کرتا کہ میں نے یہ پیغام تجھے کیوں دیا، اب تیرے جیسا طوطی خوش بیاں کہاں سے لاؤں، ہائے میں نے کیا کر دیا۔ جب اس نے خوب رو دھو کر اپنے دل کی بڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہایت پیار سے پنجرے سے باہر نکالا اور دیوار کے باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا ہی تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر سامنے والے درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ سوداگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ذرا سے طوطے نے اس کو بیوقوف بنا کر رکھ دیا۔ وہ چلا کر بولا، اے چالاکو یار طوطے، کیا قصہ ہے؟ طوطے نے جواب دیا، اے شخص اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن۔ اس طوطے نے مجھے پیغام دیا کہ تو اپنی میٹھی بول چال ترک کر اور نغمہ سرائی بند کر۔ انہی اوصاف نے تجھے قیدی بنا دیا اور پھر خود بے جان ہو کر گرا تو مجھے یہ اشارہ دیا کہ تو بھی خود کو بے جان ظاہر کر کے اس اسیری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تیرا بہت شکریہ، تو نے میرا پیغام میرے ہم وطنوں کو دے کر اور مجھے ان کا اشارہ بتا کر اس اندھی قید سے رہائی دلائی۔ سوداگر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، جا خدا تیری حفاظت کرے، جاتے جاتے بھی تو مجھے ایک نیا راستہ دکھا گیا۔ طوطا سفر کی صحبتیں برداشت کرتا آخر کار اپنے ہم جنسوں سے آ ملا اور آزادی کی نعمت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تو عزیز دوستو، دراصل اس حکایت میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس حکایت میں جو طوطا ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ جب تک ہمارا نفس دل فریبیوں میں مبتلا رہتا ہے، اپنی خواہشات کا قیدی رہتا ہے، جہاں یہ مردہ بن جاتا ہے تو ہمیں ان ذہنی علائشوں سے نجات مل جاتی۔ مطلب کہ نفس کو اگر ہم اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرتے رہیں گے تو وہ ایسے ہی قید رہے گا۔ ہم کسی بھی قسم کی جو تبدیلی نہیں لا سکیں گے، کسی بھی قسم کا انقلاب نہیں لا سکیں گے۔ اور جو ہی ہم اس نفس کو مار دیں گے، یعنی اس کی سننا بند کر دیں گے، تو پھر تبدیلیاں بھی آئیں گی، انقلاب بھی آئے گا اور ہر وہ کام ہو جائے گا جو ہم کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے اس نفس کی وجہ سے۔ ہمارا نفس اس پتھر کی مانند ہے جو بہار آنے پر بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، اس لیے خود کو بھول کر خاک ہو جاتا کہ تجھ سے نت نئے پھول اگیں اور تو زندگی کا اصل مقصد سمجھ سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔